أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن کریم کی آیات سے اپنے دلوں کو منور کرنے والوں کو السلام علیکم. ابھی جو آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی، ابھی اس کا ترجمہ اور تفسیر جانیں گے. ووصّا اور وصیت کی، بیہا اس کی، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنے بیٹے، و یعقوب اور یعقوب. یا بنی اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ، اصطفیٰ چن لیا، لاکم تمہارے لیے، دین فلا پس نہ، تموتن مرنا ہرگز، الا مگر، وانتم تم مسلمون مسلمان. اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا، تو نہ تم مرنا ہرگز مگر مسلمان. کنز الایمان میں مفسر فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ جو یہود تھے انہوں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے روز اپنی اولاد کو یہودی رہنے کی وصیت کی تھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اس بہتان کی رد میں یہ آیت نازل فرمائی ہے. معنی یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، تمہارے پہلے لوگ جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آخر وقت میں ان کے پاس موجود تھے، جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر ان سے اسلام و توحید کا اقرار لیا تھا، اور یہ اقرار لیا تھا جو کہ آیت مبارکہ میں بھی مذکور ہے. اور اسی طرح صراط الجنان میں مفسر فرماتے ہیں کہ اس میں دین کی عظمت بیان کی جا رہی ہے اس آیت مبارکہ میں کہ اسلام کو ماننے والا ہی جنت میں جائے گا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ وصیت فرمائی اور یعقوب علیہ السلام نے کہ یہ اسلام سے مراد وہی دین ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے، ان کا جو دین تھا وہ دین الہی، دین اسلام ہی تھا، اور دین اسلام ہی ہے اور قیامت تک رہے گا، اور اس کو پیروی کرنے والے ہی متبرک لوگ ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے جو وصیت کی تھی اس کا بھی یہی کہ، اور ساتھ یہ دعا کر رہے ہیں کہ تم مرنا مگر مسلمان، کہ یعنی ایمان کی فکر کرنا، اپنے ایمان کے بارے میں، خاتمہ ایمان بالخیر کے بارے میں فکر کرنا. تو پتہ یہ چلا کہ اولاد کو مال کی وصیت صرف نہیں کرنی چاہیے، یا دنیا میں یہ صرف نہیں سکھانا ہوتا کہ بیٹا میرا کاروبار کا تجربہ یہ ہے، اس کے مطابق چلنا، رشتہ داری کا تجربہ یہ ہے، اس کے مطابق چلنا. یہ باتیں بھی اچھی ہیں، جائز ہیں، لیکن دین آخرت، ایمان کی ان سب سے زیادہ افضل ہے، زیادہ اہم ہے. تو اولاد کو اس کی بھی وصیت کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اور ایمان پر خاتمہ ہو. سب سے اہم ترین ہے، زندگی بھر نیکیاں کرتے رہے مگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ انسان نیکی، یہ مفہوم بھی ہے ایک حدیث مبارکہ کا کہ انسان نیکی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اچانک وہ برے کام کرنے لگتا ہے، اور وہ کرتے کرتے وہ جہنم واصل ہو جاتا ہے، جہنمی ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان برے کام کرتا رہتا ہے، اچانک وہ نیکی کام والے شروع کر دیتا ہے، اور وہ موت سے پہلے اسے یہ توفیق عطا ہو جاتی ہے، تو وہ پھر جنت کی طرف اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں.
تو اسی وجہ سے یہ حدیث مبارکہ یہ جو مفہوم ہے، اسی وجہ سے اولیاء کرام ساری عمر یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ خاتمہ ایمان بالخیر ہو، کہ اس کی فکر کرتے رہتے ہیں اولیاء کرام، کہ یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں موت کے وقت ایمان نہ چھن جائے۔ اسی طرح گمراہوں کی صحبت جو ہے وہ بھی وجہ بنتی ہے کہ وہ دین سے دوری کرتی ہے، اور انسان کو اپنے ایمان کی اس میں فکر ہو جاتی ہے، اور دین کے خلاف بولنے والوں کی صحبت بھی ہوتی ہے جو اس کی وجہ بن جاتی ہے، ایمان کی تباہی ہو جاتی ہے۔ تو یہ صرف اللہ کے نیک بندے اور حق پر بات کرنے والے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں اور اللہ کے ولیوں کو ماننے والے ہیں، انہی کی بات سننی چاہیے۔ اور تدبر القرآن میں مفسر فرماتے ہیں کہ جو اس دین پر قائم رہا وہی کامیاب ہو گیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تو اس دین پر تھے اور اس پر قائم رہنے کی دعا کی تھی، یہود مذہب پر قائم رہنے کی دعا نہیں کی تھی، اور اس طرح سے ان کا رد ہوا جب آخری وقت پر تمہارے بڑے وہاں پر موجود تھے جن سے تمہارے تک یہ بات پہنچی ہے، تو انہیں یہ معلوم ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو کس بات پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی گئی، اور وہ ہے اسلام پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی تھی، نہ کہ یہود مذہب کی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 ازواج تھیں، ایک تو حضرت ہاجرہ قبطیہ علیہ السلام، اور ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 137 سال ہوئی تھی۔ دوسری حضرت سارہ علیہ السلام تھی، ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 180 سال ہوئی تھی، اور انہی کی اولاد ان کی اولاد جو ہے بنی اسرائیل کہلاتی ہے، یعنی اسحاق علیہ السلام کی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تقریباً 14 سال بڑے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے، اسحاق علیہ السلام، تو یعقوب علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 147 سال کی تھی۔ یعقوب علیہ السلام کی پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ہوئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تقریباً 3000 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ اضافی معلومات تھوڑی سی تھیں جو کہ ساتھ ایڈیشنل دی ہیں تاکہ ہم سب مسلمانوں کو اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔